کیوں نہیں پڑھا، اور سب کیوں چپ نہیں رہے، وہ سب کیوں حیران نہیں ہوئے؟ کچھ چپ، کچھ پڑھتے ہیں، کچھ حیران ہوتے ہیں۔ سنیں میری بات، قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب ہے جس کی تلاوت ہوتی ہے، سماعت ہوتی ہے، تلاوت پر یہ 3-4 آوازیں نکلیں، کو سنگل کریں آواز، تلاوت پر بس اب ٹھیک ہے، اب اس کو آگے نہ چلیں۔ تلاوت پر لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تلاوت کرنے والے کو تلاوت کا ثواب ہے اور سننے والے کو سننے کا ثواب ہے، لیکن دوران تلاوت پڑھ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الاعراف آیت مبارک نمبر 204، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ 204 نمبر آیت ہے، اور پارہ نمبر 9 سورت نمبر 7 ہے، اور سورت کا آخری رکوع ہے وَإِذَا، اور جب، and when القرآن، قرآن، قرئ القرآن، when anybody recites holy Quran، جب کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، listen attentively، توجہ سے سنو، وَانصِتُوا and keep silent، منہ بند رکھنا ہے اور کان تلاوت کی طرف لگانے ہیں، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ so that you may get mercy، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سبحان اللہ، یہ ہے تلاوت کا ریوارڈ، تلاوت کا ثمرہ ہے، اور اصول ہے کہ جب بھی تلاوت ہوتی ہو، یہ انکنڈیشنل ہے، یعنی یہ مشروط نہیں ہے کہ نماز میں پڑھے تو چپ رہو باقی نہ بولتے رہو، نہ، جب بھی قرآن پڑھا جائے، وہ اینی ٹائم، ڈے ٹائم، نائٹ ٹائم، ان نماز، آؤٹ آف نماز، جب بھی کہیں کبھی قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہو، کیپ سائلنٹ، خاموش ہو جاؤ، فاستمعوا لہ، اور کان لگا کے سنو۔ اور جو لوگ تلاوت قرآن مجید کے وقت کان لگا لیتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کریم ہدایت کا نور داخل فرما دیتا ہے، اور اس کا ثبوت جو ہے یہ قرآن پاک کی صورت ہے الاعقاف، اس کا آخری رکوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، جب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام و تحیۃ والثناء اقاص بازار میں، جو طائف اور مکہ شریف کے درمیان ایک بازار تھا، وہاں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کو 8، 9، 10 جنات بھیجے، وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرَ مِنَ الْجِنِّ، اور جب ہم نے آپ کی طرف جن پھیرے، وہ جو جنات تھے يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، انہوں نے آواز سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ تلاوت فرما رہے ہیں، کیونکہ فجر کی نماز میں تلاوت اونچی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اچھا، تو سارے جو تھے وہ متوجہ ہوئے، فلما حضروه، تمام حاضر ہوئے، قالوا انصتوا، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافر تھے، لیکن جب انہوں نے کلام الہی سنا، اس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا، رکوع ایسا تھا، اگرچہ وہ حدیث میں رکوع کا ذکر نہیں ہے کہ فلاں رکوع پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہوگا، کیونکہ اگلی بات سے پتہ چلتا ہے اس رکوع میں موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر خیر تھا۔ تو جنات نے جب سنا، قالو، تو سب نے کہا، آپس میں بولے، انصتو، خاموش ہو جاؤ، تو تمام کے تمام جنات جو تھے وہ خاموش ہو گئے، اور قرآن پاک کو بڑی توجہ سے کے ساتھ، یستمعون القرآن، یعنی جہاں فاستمعوا یستمعوا واسمعوا آئے گا نا لفظ، اس کا معنی ہوگا کہ ہر طرف سے توجہ توڑ کے یہ کام سنو، جہاں بھی لفظ آئے گا پورے قرآن پاک، تو انہوں نے بڑی توجہ سے سنا، جب توجہ سنا اپنی باتیں چھوڑ دیں جی، اور دھیان لگا لیا قرآن پاک کی طرف، تو جب تلاوت ختم ہوئی، فلما قضی، جب
تلاوت مکمل ہوئی، تمام کے تمام جن مسلمان ہو گئے، سبحان اللہ، تمام جنات مسلمان ہو گئے۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر تلاوت قرآن پاک سنتے تھے تو نور ایمان داخل نہیں ہو رہا تھا، اور جب اپنے بہنوئی سعید بن زید کے ہاں چلے گئے، اپنی بہن کے پاس گئے، پہلے ان کو جکڑا رسیوں کے ساتھ، پھر مارا، پھر نادم ہوئے، کہا وہ جو تم پڑھ رہے تھے مجھے سناؤ۔ کہا پہلے وضو تو کرو، وضو کرایا۔ انہوں نے انگلیاں نہیں ٹھوسی کانوں میں انگلیاں ٹھوسی، بڑی توجہ سنی، بس اسی دن سورۃ طٰہٰ کی تلاوت سنی، اور جب سن رہے تھے ادھر سے بھی اندر جا رہا تھا قرآن، ادھر سے بھی اندر جا رہا تھا، اور دل دل رہا تھا۔ جب تلاوت مکمل ہوئی تو نور اسلام ان کو مل گیا، سبحان اللہ، اور پھر گئے دار ارقم میں جا کے کلمہ پڑھ لیا۔ تو قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جب اس کو سنتے ہیں تو پھر نہیں بولتے، سنتے ہیں تو سبحان اللہ کہتے ہیں، لیکن جتنا بھی قرآن آپ پڑھیں سنیں، جتنا بھی پڑھیں، اسٹارٹ سے اینڈ تک جتنا بھی ہے 114 صورتوں میں، تو اس میں سماعت ہے، خاموشی ہے، سبحان اللہ ہے، وقفے میں دوران تلاوت سبحان اللہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا کلام تو ہو رہا ہے، سبحان اللہ بعد میں کہیں جو پڑھ رہا ہے۔ اچھا، تو یہ پوری کتاب ایسے چلتی ہے، لیکن عمل کوئی نہیں کرتا، عمل کوئی نہیں کرتا۔ اگر یہاں قاری صاحب یہ تلاوت کریں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، سبحان اللہ سبحان اللہ، روزہ کوئی نہیں رکھے گا، روزہ کوئی نہیں، کیونکہ اس کی جو معنی ہے اس میں یہ ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ تو ہر بندے کا چلو جب روزے آئیں گے رکھ لیں گے، میں آگے تفصیل نہیں کرتا، ایک آیت میں نے آپ کو بتا دی ہے، لیکن ایک آیت قرآن پاک میں ایسی ہے کہ جب پڑھیں، اب پڑھیں، تب پڑھیں، کب پڑھیں، جب پڑھیں، اینی ٹائم یو لسن ریسیٹیشن آف the Holy Quran in that verse in سورہ الاحزاب ورس نمبر 55، اس میں 56 کہ ان اللہ و ملائکۃ یصلون النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ جب آئے یا ایھا الذین آمنوا، آگے پوری آیت پڑھے تو سنتے ہی درود شریف پڑھنا چاہیے، کسی کو چپ نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ وہ اس کی کوئی پابندی نہیں ہے، روزے کی پابندی ہے، نماز کی پابندی ہے، غسل کی پابندی ہے، وضو کی پابندی ہے، کھانے کی پابندی ہے، سونے کی پابندی ہے، جاگنے کی پابندی ہے، لیکن درود و سلام پڑھنے کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اسے جب یہ آیت پڑھی جائے کوئی زبان خاموش نہیں ہونی چاہیے، سب کو درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اور پیارے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بعض لوگ امام شافعی کے مقلد ہیں، بعض امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں، بعض امام مالک کے مقلد ہیں، بعض امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے مقلد ہیں، بعض ابن تیمیہ کے مقلد ہیں۔ کوئی آدمی ایسے جو مقلد نہ ہو، یہ جھوٹ ہے کہ فلاں مقلد نہیں ہے، ہر آدمی مقلد، کسی نہ کسی امام کو اپنا امام مان کے ہوئے اس کی تقلید کرتا ہے۔ تو ابن تیمیہ جو ہے اس کے ایک مقلد نے جس کا نام ہے ابن قیم الجوزی، یہ استاد بھائی ہے ابن کثیر کا، مودودی ابن کثیر سے نے تفسیر ابن کثیر لکھی ہے اور اس نے البدایہ والنہایہ لکھی ہے، وہ یہ دونوں اس کے شاگرد ہیں۔ تو ابن قیم الجوزی نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے جلال افہام، کسی بھی کتب خانے سے اگر قریب ہے صبح دیکھ لینا، بیروت کا چھاپا ہونا چاہیے، صفحہ نمبر 56 ہے، اس میں یہ حدیث لکھی ہے۔ حضرت ابو دردہ روایت فرماتے ہیں، امام طبرانی کے حوالہ سے ابن قیم الجوزی نے اس کو نقل کیا ہے، اور الفاظ یہ بیان کیے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوت حیث کان، فرمایا کوئی بندہ کہیں مجھ پر درود شریف پڑھتا ہو اس کی آواز مجھے مدینہ سے پہنچ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، صحابہ کرام بڑے اچھے لوگ ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑے پیارے لوگ ہیں، اکثر وہ سوال نہیں کرتے تھے، لیکن جب ان کی فراست نظر تقاضا کرتی تھی سوال کر دیتے۔ سبحان اللہ۔ اس موقع پر انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد وفات کا،
آپ کے وصال کے بعد کیا ہوگا؟ فمیں تب بھی ایسے ہی ہوگا. کیوں؟ ان لحرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی حی. اللہ کریم نے زمین پر حرام کر دیا ہے وہ کسی بھی نبی کے جسم کو کبھی نہیں کھا سکتی اللہ کے نبی زندہ ہوتے. تو اب میں دوبارہ پڑھتا ہوں یہ آیت، اور آپ نے اس کانفیڈنس کے ساتھ، اس یقین و اعتقاد کے ساتھ پڑھنا ہے کہ ہم یہاں مصفہ میں اپنے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہے ہیں اور مدینہ منورہ میں ہماری بات سنی جا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. میں نے کہا تھا آپ نے تلاوت میں نہیں پڑھنا، وہ بھی تو میں نے مسئلہ کیا ہے کہ جب تلاوت ہو تو پھر نہیں پڑھنا. جو ساتھ تلاوت ہو رہی ہے نا تو اس کو ساتھ ساتھ نہیں پڑھنا، آخر میں پڑھنا ہے درود شریف. آیت نہیں، آیت سننی ہے آپ نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اب چلیے، مجھے جلدی نہیں ہے اور نہ میں آپ کے پسندیدہ مقررین کی طرح مقرر ہوں، نہ مجھے جلدی ہے نہ میں مقرر ہوں. یہ تو عزیز شان صاحب کی علامہ سیالوی صاحب سے گفتگو ہوئی کوئی، انہوں نے چلو آئے گا جو ہم ٹائم دے دیں گے، کوئی بات نہیں، چلو انہیں آنے تے بھی آن دیو. تو مجھے ویسی تقریر نہیں آتی جیسے لوگ کرتے ہیں. کوئی لوگ تو پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا، تو پڑھی لکھی تقریر ہوتی ہے، بڑا زبردست ان کا بیان ہوتا ہے. میں جو آپ سے بات کرنا چاہوں گا، میں آپ سے گزارش کروں گا، ایک تو نعرہ نہیں لگانا، سیدھی گل ہے. ہم صرف نعروں تک رہتے ہیں، کام کم کرتے ہیں. جو قومیں نعرے باز ہوتی ہیں وہ کام نہیں کرتے، جو کام کرتے وہ نعرے نہیں لگاتے. بڑے نعرے لگائیں گے، بڑے نعرے لگائیں گے، اور جب کام کی باری آئے گی تو گھر چلے جائیں گے. سبحان اللہ کہیے، ماشاء اللہ کہیے ہے. اور اگر نعرہ لگانا تو میں خود آپ سے کہوں نعرہ لگا لیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ مجھے انہوں نے ٹائم دیا ہے، آپ کو ٹائم دیں گے تو آپ نعرے لگا لیں. سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک انداز محبت ہے. کبھی وہ اپنے مخلوق سے جب بات کرتا ہے، کبھی یا ایھا الناس کہہ کے بات کرتا ہے. کبھی رب کائنات اپنی مخلوق سے جب بات کرتا ہے یا اہل الکتاب فرما کے بات کرتا ہے. کبھی جب اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے فرماتا یا بنی آدم. اور کبھی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے تو اپنی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے اس کو چن کے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا. جب یا ایھا الناس فرماتا ہے سارے لوگ مراد ہوتے ہیں. جب یا بنی آدم فرماتا ہے تو سارے آدم علیہ السلام کے بیٹے مراد ہوتے ہیں. جب یا اہل الکتاب فرماتا ہے صرف اہل کتاب جن کو ہم کہتے ہیں یہود و نصارہ مراد ہوتے ہیں. اور جب یا ایھا الذین آمنوا فرماتا ہے تو اس مراد وہ ہوتے ہیں جن کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نور جگمگاتا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ پاک نے یہاں یا ایھا الناس فرمایا، اس کا مطلب سب کو کہا ہے. اس لیے جلسے میں جب مسجد میں پروگرام ہو ہندوؤں کو بلانا چاہیے، سکھوں کو بلانا چاہیے، غیروں کو بلانا چاہیے، خارجیوں کو بلانا چاہیے، ہر ایک کو بلانا چاہیے کہ آؤ سنو ہمارا قرآن کیا کہتا ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے میں، اجتماع میں، خطاب میں یہودی بھی ہوتے تھے، عیسائی بھی ہوتے تھے، مشرکین بھی ہوتے تھے، بت پرست بھی ہوتے تھے، ہر قسم کے لوگ ہوتے تھے، اور آپ ان کو تبلیغ فرماتے تھے. ہم ان کو اندر آنے نہیں دیں گے تو سنیں گے کب اور مانیں گے کب؟ ویسے تو ہم جائیں گے نہیں ان کے پاس. ہمارے مذہب میں سلام کرنا جائز نہیں ہے. اسلام میں جائز ہے، ہمارے مذہب میں جائز نہیں. جب سلام نہیں کریں گے، ملیں گے نہیں ہے تو کیا پتہ لگے گا کہ یہ کون ہے؟ ہماری بات سنے گا. چلو اور کچھ نہیں آتے اسے کہنا ہے او مسٹر سیو سنگھ کم آن، مسٹر سیو سنگھ ہاؤ آر یو. وہ اسی سے خوش ہو جائے گا مجھے سیو سنگھ کہہ کے پکارا.
لالا جی پرساد کم آن، اس سے خوش ہو جائے گا۔ نہ ہم لالا جی سے بات کریں گے، نہ شیو سنگھ سے بات کریں گے، اور نہ ہم مرزائیوں سے بات کریں گے، نہ خارجیوں سے بات کریں گے، نہ رافضیوں سے بات کریں گے، نہ دیریوں سے بات کریں گے، نہ نیچیوں سے بات کریں گے۔ یہ مسلمان کیسے ہوں گے؟ کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے بات نہیں کی ہے؟ کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستوں سے بات نہیں کی ہے؟ کیا ہمارے آقا علیہ السلام نے آتش پرستوں سے باتیں نہیں کی ہیں؟ ان کے پاس گئے ہیں، یہودیوں کے پاس گئے ہیں، عیسائیوں کے پاس گئے ہیں، ان کے بڑے بڑے سرداروں کے پاس گئے ہیں، انہوں نے بریانیاں پیش نہیں کی ہیں، بھنڈارے پیش نہیں کیے ہیں، انہوں نے جوسز پیش نہیں کیے ہیں، انہیں پتھر مارے۔ ہمیں جوس آتے ہیں جناب علی، بریانی آتی ہیں، ہمیں پکے پکائے مرغے آتے ہیں، تو ہم بڑے مزے سے کھا لیتے ہیں۔ ان کو سمجھائے گا ہمارا چاچا آگے، ان کو بھی تو بنے۔ اللہ دیکھو، اللہ ہے، اللہ ساری مخلوق سے یا ایھا الناس فرمایا، اے لوگو، او مینکائنڈ، ناٹ پرٹیکولرلی بلیورس، خصوصی طور پر ایمان والوں کو یہ خطاب نہیں کیا، تمام انسانوں کو خطاب فرمایا ہے۔ کیا خطاب فرمایا ہے؟ قد جاءکم برہان من ربکم، a clear proof has come to you from your cherisher۔ جس نے ریکارڈنگ کرنی ہے وہ اپنے موبائل کو آف کر کے ریکارڈنگ کرے، وہ کیا سائلنٹ کر کے کرے۔ اور یہ ادھر ایک آدمی نماز کے بعد، سنجیدہ ہو جاؤ، میں بتاتا ہوں آپ کو، جو قومیں سنجیدہ ہوتی ہیں وہ آگے جاتی ہیں، جو قومیں سنجیدہ ہوتی ہیں کبھی ترقی نہیں کرتی۔ یہ سنجیدگی نہیں ہے کی پی لگا رکھی، مسجدوں کے اندر لگا رکھی۔ خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ مجھے بتاؤ، جو طالب علم رہے پڑھتے مدرسے میں، کیا انہوں نے جب گردان پڑھی قالا کی، قالا لا لا قالو لولو سے پڑھی گردان؟ ای کو لگا کے پڑھی گردان؟ ای کو سے تو گردان ہی ساری خراب ہو جائے گی۔ قالا قالا قالو، جب ای کو لگے گا گردان بنے، قالا لا لا قالو لولو لو، یہ گردان صحیح ہے؟ میرے پیارے دوستو، آؤ سنجیدہ ہو جاؤ، سنجیدہ۔ دنیا بہت آگے نکل رہی ہے، ہمارے بنگڑوں نے، ہمارے تبلوں نے، ہمارے کیکی نے پھاڑ کے ہم پیچھے کر دیا ہمیں۔ اگر سوال کرنے کے بعد میں کہا لینا اس کو میرا پیریڈ ہے بولنے کا، بھی سیدھے سے سنو۔ چلیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، اللہ کی طرف سے برہان آئی ہے، وانزلنا الیکم نور مبینا، and I have bestowed to you a magnificent light، اور تم پر ہم نے روشن نور اتارا ہے، مبینہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے برہان آئی ہے اور روشن نور اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ ارشاد ہے، اور پوری انسانیت کو خطاب ہے، اہل کتاب کو خطاب ہے، نان مسلمز کو خطاب ہے۔ جب یا ایھا الناس آئے گا تو وہ کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہوگی کہ فلاں جماعت کو خطاب ہے، فلاں کو جماعت نہیں ہے۔ یا ایھا الناس میں ہے کہ صرف ایمان والے، یا اہل کتاب میں ہے صرف یہود و نصارہ، اور یا ایھا الناس اور یا بنی آدم میں کوئی تخصیص نہیں ہے، سارے آدم علیہ السلام کی بیٹی مراد ہے۔ اب اتنی بات، اتنے کلمات جو اللہ نے فرمائے ہیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 174 میں، اتنی اہمیت کی بات سنائی ہے۔ اے لوگو، تمہارے پاس دلیل آئی ہے، برہان آئی ہے من ربکم، اور ان کے ساتھ ایک روشن کتاب آئی ہے۔ سبحان اللہ۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں یہ برہان کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر اگر حضرت کے پاس موجود ہے، تنویر المقیاس، تفسیر ابن عباس، اس کو نکالو اور یہ چھٹا پارہ نکالو، آیت نمبر 174 نکالو، لکھا ہوا ہے، یا ایھا الناس
قد جاءکم برہان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے برہان، اللہ کی ربوبیت کی برہان محمد عربی تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ تیرے رب ہونے کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا میرا محبوب میری دلیل ہے۔ چاند میں بناتا ہوں توڑ کے تو وہ دکھا دیتے ہیں، پانی میرا خشک ہو جاتا ہے کنویں میں بنایا ہوا، وہ پانی کو کنویں کو بھر دیتے ہیں، بازو میں بناتا ہوں تلوار سے کٹ جاتا ہے، وہ لعاب شی لگا کے جوڑ دیتے ہیں، آنکھ میری بنائی ہوئی ہے نکل جاتی ہے، وہ لعاب شی لگا کے صحیح کر دیتے ہیں، وہ ایسی شان والے ہیں، کھانا 5 بندوں کا پکتا ہے، لعاب شی ڈال دیتے ہیں 1500 بندہ کھا جاتا ہے۔ اگر کسی نے میرے رب ہونے کو دیکھنا ہے تو میری دلیل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اور یاد رکھو قرآن پاک میں برہان کا لفظ بمعنی معجزہ کیا آتا ہے؟ سورۃ القصص آیت مبارک نمبر ہے 31 اور 32۔ غور سے سننا میری بات، جلدی مجھے نہیں ہے اور آپ بھی نہ جلدی کرنا، بڑا دھیان سے میری بات سننا۔ آیت نمبر 31، رب ذوالجلال والاکرام اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہا ہے وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، Now cast on your rod، پھینکی اپنا عصا۔ جب عصا پھینکا تو اژدہا بن گیا، اونٹ سے اونچا قد اس کا، اور جو آتا اس کو کھا جاتا۔ ایک پھر وہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اژدہے کو دیکھا کہا پیارے موسیٰ ٹھہرو، کہاں جا رہے ہو؟ یہ تو ایک میری بات ہے جو دکھا رہا ہوں۔ اسلک یدک فی جیبک، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، تخرج، وہ نکلے گا ہاتھ، بیضاء من غیر سوء، نور کی طرح چمکتا نکلے گا۔ ہاتھ گریبان میں ڈالا، باہر نکالا تو نور کی طرح چمکنے لگا۔ جب عصا پھینکا تو اژدہا بن گیا، جب اژدہا بن گیا تو رب کائنات نے فرمایا فذانک برہانان، یہ 2 برہانے ہیں، مین معجزے، برہان میں نے معجزے۔ قرآن پاک میں لفظ برہان حجت، دلیل اور معجزہ کے معنی میں ارشاد ہوتا ہے۔ ید بیضا معجزہ ہے، عصا موسوی معجزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارک نمبر 101 میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے 101 نمبر آیت میں فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں آیت کا لفظ ہی بمعنی معجزہ کیا آتا ہے؟ قرآن پاک میں آیت کا لفظ بھی معجزہ کے معنوں میں آتا ہے، برہان کا لفظ بھی معجزہ کے معنوں میں آتا ہے، آیات بینات بھی معجزہ کے معنوں میں آتے ہیں۔ جناب سیدنا عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی، اور جب تخلیق ہوئی تو اللہ پاک نے ایک تو بچپن میں ہی کچھ باتیں ہو گئیں، اور جب بڑے ہوئے تو پھر باتیں شروع کی۔ فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، فرمایا یہ رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف، اور جب رسول ہونے کا اعلان ہو گیا تو آپ قوم کے پاس آئے، فرمایا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے پاس رب کی طرف سے معجزے لے کر آیا، بآیۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے میں کیا لے کر آیا ہوں؟ نشانی۔ آیت کا معنی نشانی ہوتا ہے، لیکن جب نشانیاں سنیں گے وہ سارے معجزے ہیں، تو معجزے کے طور پر آیت کا لفظ بھی قرآن پاک میں آتا ہے۔ معجزے کا لفظ ویسے قرآن پاک میں نہیں ہے، اور محدثین نے بھی علامات نبوت دلائل نبوہ ہے جی، یہ عنوان دے کر معجزات کو لکھا ہے، اور بعض نے لکھا ہے کتاب المعجزات، اس میں آپ کی معجزات نقل کی ہے، لیکن موسٹلی لوگوں نے آیات اور یہ قرآن پاک میں برہان اور آیت آتا ہے
اور دلائل علامات، یہ موعظہ کے لفظ کے معنوں میں الفاظ ارشاد ہوتے ہیں، لیکن یہاں اللہ پاک نے برہان اور آیت یہ دونوں لفظ بمعنی موعظہ کے ارشاد ہے۔ عیسیٰ روح اللہ فرماتے ہیں انی قد جئتکم، I have come to you with sign of your رب، نشانیاں، اللہ کی نشانی لے کر آیا ہوں، کیا؟ انی اخلق لکم من الطین کہایت الطیر، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندہ بناتا ہوں۔ I make for you out of a clay a figure of a bird، ایک پرندہ بناتا ہوں۔ After that breathe into it، then after that breathe into it، پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا، جو ہی مٹی سے پرندہ بناتا ہوں پھونک مارتا ہوں تو اڑنے لگتا ہے۔ تو پرندہ کیوں بناتے ہو؟ کہا باذن اللہ، اللہ کا آرڈر ملا ہوا ہے۔ حاجی ذوالفقار صاحب آج کل آپ لیٹ آتے ہو، گھر 12 بجا دیتے ہو، کہتے ہیں آرڈر پہ گارمنٹ تیار کر رہے ہیں، آرڈر ملا ہے پبلک کا اور کام ہم کر رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو آرڈر ملا تھا اللہ کا، اور پرندے بناتے تھے، وہ پھوکے مار مار کے اڑاتے جاتے تھے، فیکون طیرا باذن اللہ۔ اور فرمایا کیا کرتا ہوں؟ وَأُبْرِئُکُمْ، میں مادرزاد، میں I heal the blind، میں صحیح کرتا ہوں اندھے کو۔ کہتے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ کے بندے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بندے چاہیں تو پہاڑ چل پڑے، اللہ کے پیارے چاہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، اللہ کے محبوب چاہیں تو ڈوبا سورج واپس آ جائے، اللہ کے پیارے چاہیں تو خالی کوئی پانی سے بھر جائیں، اللہ کے بندے چاہیں تو مردے زندہ ہو جائیں۔ وَبِالْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، ناراض میں میری بات پر، غصے میں نہیں آنا، بالکل کول مائنڈ ہو کے بیٹھے۔ آپ کے مزاج کے خلاف میں نے باتیں کی ہیں 2-4 شروع میں، لیکن معافی دے دینا مجھے، آپ کی بہتری کے لیے میں نے کی۔ جو نعت خان ایکو سے پڑھنے کو، بھائی ایکو سے پڑھنے باہر چلے جائیں، یہاں سادہ پڑھ، یہ مسجد ہے، یہ کوئی ناچ گھر نہیں ہے، یہ ساز گھر نہیں ہے، لیکن توجہ نہیں ہے، اب میں توجہ آپ کی کرا دی ہے، لگا کے دیکھ لینا، تو غصے میں نہ ہو آپ کی محنت کو۔ میں لاہور سے آیا ہوں، مطلب بات ساری جگہ مجھے پھینٹی لگا دو تم، آپ کی مہربانی، آپ کی مہربانی۔ میں کالجز میں جاتا ہوں، یونیورسٹی میں جاتا ہوں، گورنمنٹ کے اداروں میں جو ٹی وی پہ جاتا ہوں، ریڈیو پاکستان میں لیکچر دیتا ہوں، بڑا سنجیدہ ماحول ہے وہاں۔ ہمارے لوگ تقریر والے تو جا نہیں سکتے وہاں، تقریر کرنا تو تقریر نہیں کر سکتے ٹی وی پر، نہ وہ ریڈیو پر تقریر کر سکتے، کہتے نہیں یہ تقریر ٹی وی پر کرنے والے نہیں، مسجد میں جا کرو۔ تو وہ قبضہ انہوں نے کر لیا، ہمارے انداز نے انہیں قبضہ کرا دیا۔ ہم بس وہ کنویں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے کنواں بڑا کھلا ہے، کشادہ ہے۔ عیسیٰ روح اللہ فرماتے ہیں ابرالأکمح، میں مادرزاد اندھے کو ہیل اپ کرتا ہوں، میں شفا دیتا ہوں، والابرص، اور برس کے بیمار کو صحیح کرتا ہوں، اور واحیی الموتیٰ، اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ And I give life to the dead bodies، I give life، واحیی الموتیٰ، میں زندہ کرتا ہوں۔ تم کیوں زندہ کرتے ہو؟ میں اللہ کا آرڈر آیا ہوا ہے، آرڈر اس کا ہے، زندہ میں کرتا ہوں بِإِذْنِ اللہ۔ اچھا اور کیا کرتا ہوں؟ فرمایا وَأُنَبِّئُكُمْ، and I can tell you، میں تمہیں بتا سکتا ہوں، بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، what you have eaten in your home، کیا تم گھر میں کھائے ہو؟ مسور کی دال کھائی ہے، بینگن کھائے ہیں، ٹماٹر کھائے ہیں، کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں کھایا، روٹی چپاتی کھائی ہے گوشت کے ساتھ، قیمہ کھایا۔ ہر بندے کو بتاتے تو نے قیمہ کھایا، تو نے مرغا کھایا، تو نے ٹکا کھایا، تو نے بچہ کھایا، تو نے بکرا کھایا، تو نے مرغی کھائی ہے۔ کہتے یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کوئی باذن اللہ نہیں کہا گیا، اس کے ساتھ کوئی باذن اللہ نہیں ہے۔ مردے زندہ کر تو باذن اللہ،
مادرزہ اندر صحیح کر تو باذن اللہ، برس کے بیمار کو صحیح کر تو باذن اللہ، مٹی سے پرندہ باذن اللہ. لیکن جب فرمایا کہ جو تم کھا کے آتے ہو بتاتا ہوں، اس میں باذن اللہ نہیں فرمایا. لیکن ہمارا عقیدہ یہ بھی باذن اللہ ہی ہے، یہ بھی اس کے اذن سے ہی ہے، یہ اس نے علم دیا ہوا ہے جی. یہ قرآن پاک میں اللہ پاک اس لیے بیان کیا ہے کہ یہ لوگوں نبی آ رہے ہیں، نبی آ رہے ہیں، یہ سمجھایا جانے والا ہے. کوئی نبی 1 معجزہ لے کر آ رہا ہے، کوئی نبی 2 معجزے لے کر آ رہا ہے، کوئی 3، کوئی 4، کوئی 5، کوئی 6، اور میکسیمم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات، 9 معجزے لے کر موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں. یہ سارا پہلے بتایا جا رہا ہے تاکہ ذہن بنتے جائیں. کوئی 1 معجزہ لائے گا، کوئی 2، کوئی 3، کوئی 4، کوئی 5، کوئی 6، کوئی 7، کوئی 8، کوئی 9 لائے گا. فرمایا باری آ گئی ہے، سنو لوگوں. فرمایا وہ آتے تھے معجزے لے کر آتے تھے، اب جو نبی آئے معجزہ بن کر آ رہے ہیں. سراپا معجزہ ہے ہمارے آقا علیہ السلام، سراپا معجزہ ہے. سر انور کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک معجزہ. تم نے دیکھے ہیں 2-4 معجزے والے، شانوں والے، پیارے پیارے. اب وہ پیارا دیکھو جو سراپا ہی معجزہ ہے. ان کا بولنا معجزہ، ان کا بیٹھنا معجزہ، ان کا سونا معجزہ، ان کا جاگنا معجزہ، ان کا کھانا معجزہ، ان کا پینا معجزہ، ان کا دیکھنا معجزہ. یقین جانا. اور اللہ کے نبی پاک فرماتے ہیں مجھے اللہ نے ایک معجزہ دیا ہے بہت بڑا. قال الذی اوتیتہ وحیا اوحی اللہ الی. صحیح بخاری شریف. اللہ پاک نے مجھے معجزہ دیا، اس کا نام ہے قرآن مجید. جتنے انبیاء دنیا میں آئے معجزے لے کر آئے، جب گئے تو معجزے بھی ساتھ لے گئے. آج کوئی ایسا موسوی نہیں ہے، آج کوئی ید بیضا نہیں ہے، آج کوئی دم عیسیٰ نہیں ہے، لیکن ہمارے آقا مولا کا معجزہ، زندہ معجزہ نظر ہے قرآن مجید. پورا قرآن مجید معجزہ ہے. پورے قرآن مجید کی ہر سورت معجزہ ہے. پورے قرآن مجید کی ہر سورت کی ہر آیت معجزہ ہے. جو جو بیان ہے وہ معجزہ ہے. میرے اور آپ کے پیارے آقا اور مولا علیہ الصلوۃ والسلام جی مدینہ منورہ، وہاں ایک مسجد ہے، اس کا نام ہے مسجد قبلتین. یہ تورات میں لکھا ہوا ہے نبی آخر الزمان ہوں گے نبی قبلتین. دنیا میں ایک مسجد ہے جس کے 2 قبلے ہیں، صرف ایک مسجد. ہر مسجد کا ایک قبلہ ہے. مسجد حرام کا بھی کوئی قبلہ ہے. گولائی میں صفحے بنے گی، قبلہ ایک ہے. مسجد نبی شریف کا قبلہ ایک ہے. اس مسجد کا قبلہ ایک ہے. کوئی کائنات کی مسجد دیکھو ایک قبلہ ہے، لیکن مدینہ منورہ ایک مسجد ہے جس کے 2 قبلے. صحیح بخاری کے حدیث کتاب الصلاۃ، آقا کریم فرماتے علیہ السلام 17.5 مہینے مسجد اقصیٰ قبلہ بنی رہی. اور جب مسجد اقصیٰ قبلہ بنی رہی، پھر سنو، پورا قرآن معجزہ ہے، ہر سورت معجزہ ہے، ہر آیت معجزہ ہے. جو آیت میں بیان ہے معجزہ ہے. 17.5 ماہ مسجد اقصیٰ قبلہ بنی رہی تو یہودی ٹارچر کرتے تھے، پنچ کرتے تھے، ٹیز کرتے تھے مسلمانوں کو، تکلیف دیتے تھے. جائے مسلمانوں، نبی تمہارا اور کتاب تمہاری، قبلہ تمہارا اپنا ہے ہی نہیں ہے. قبلہ تمہارا اپنا، تمہارا کیا مذہب ہے؟ ہمارا مذہب ہے، قبلہ ہمارا ہے. تمہارا کیا مذہب ہے؟ تمہارا قبلہ ہی نہیں ہے. حالانکہ ان کے ابے نے بنایا تھا قبلہ، وہ تو اللہ نے بنایا تھا. ان کا بھی اللہ نے بنایا تھا، ہمارا بھی اللہ نے بنایا تھا. لیکن وہ کہ منوپلی ان کی تھی، جیسے کئی جگہ بھی منوپلی ہوتی ہے، دوسرے کو موقع نہیں ملتا، تو وہ کہتے ہیں قبلہ ہمارا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک صحابہ رکھے عرض کہتے حضور سرکار کو مہربانی سا کرو نا، اے قبلہ ساڑھا بدلی جاتے چنگا ہے. اے روز یہودی ہم سے کہتے ہیں تمہارا قبلہ ہی کوئی نہیں، تمہارا قبلہ ہی کوئی نہیں. اچھا، ایک دن اللہ پاک کا ارادہ بن گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات آ گئی. آپ تشریف لے گئے مسجد قبلتین میں مدینہ شریف میں، اور عصر کی نماز آپ پڑھا رہے تھے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے. آدھی نماز پڑھا لی اور آدھی باقی رہتی تھی، اور نماز ہی میں آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دی، نماز کی حالت میں. اور سنو میرے پیارے دوستو،
اگر کوئی بیچارہ میرا بھائی پریشانی کے عالم میں مطالعہ نہیں کرتا اور وہ کہتا ہے حضور ہماری مثل تھے، اس میرے پیارے بھائی کو بڑی محبت سے میں پوچھتا ہوں کہ دیکھو میرے پیارے پیارے بھائی، کچھ پڑھ لو بیٹے، قبر صحیح ہو جائے گی، آخرت بن جائے گی، ایسی بات نہ کرو۔ ان کی تو بیویوں کی مثل کوئی نہیں، ان کی مثل کون ہو سکتا ہے؟ ان کو رب کائنات نے فرمایا یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، اے نبی پاک کی بیویوں تم اور عورتوں کی مثل نہیں ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اچھا ایک نعرہ میں لگاؤں گا جو آپ نے کبھی نہیں لگایا اور آج کے بعد وہ لگانا ہے۔ وہ نعرہ ہے، میں کہوں گا مجھے دین اسلام سے، آپ نے کہنا ہے پیار ہے۔ میں کہوں گا مجھے دین اسلام سے، آپ نے کہنا ہے پیار۔ مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین اسلام سے پیار ہے۔ ہم نے اسلام کسی اور کو دے دیا، ہم نے رہ گئے کلے۔ اللہ کسی اور کو دے دیا، ہم اللہ کے بغیر رہ گئے۔ امام حسین کسی کو دے دیا، مخالی ہو کے بہ گئے۔ ان قریب غوث اعظم بھی دے دے گے کسی کو، کیونکہ وہ رفع دین کرتے تھے نا، کہیں تہاڈا ہی ساڈا نہیں ہے۔ تو کیا بنے گا ہمارا؟ ہم نے اسلام سے نکل کر کیا کمایا؟ فرسٹ اسلام، فرسٹ اسلام۔ مسلمان ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ وردیت لکم الاسلام دینا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ دین اسلام میں درود و سلام ہے، دین اسلام میں فاتحہ ہے، دین اسلام میں صالح ثواب ہے، دین اسلام میں صدقات و خیرات ہیں، دین اسلام میں کل شریف ہے، دین اسلام میں دعائیں ہیں۔ جس میں دعائیں نہیں، کل شریف نہیں، صالح ثواب نہیں، دین اسلام نہیں ہے۔ وہ تو آپ کا دین ہے، اس کو ہم نام ہی نہیں لیتے۔ کہو مجھے دین اسلام سے پیار ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مجھے دین اسلام سے پیار ہے، فیض رضا جاری رہے گا۔ میرے پیارے دوستو، بڑی غور سے میری بات سنو، توجہ کرو، دھیان کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبلتین میں ہیں اور رخ زیبا مبارک آسمان کی طرف کیا ہوا ہے۔ ہمیں فرمایا، حدیث میں آتا ہے جو نماز پڑھتا ہوا ایسے اوپر تکے اس کی بنائی اچک لی جائے۔ جو کہتا ہے وہ ہماری مثل تھے، اس کی تو بنائی اچکنے کی اس کو وارننگ دی گئی ہے۔ اور فرمایا جو نماز میں ایسے تکے اس کے لیے بربادی ہے، جو نماز میں ادھر تکے اس کے لیے بربادی ہے۔ لیکن امام بخاری فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہو تو ان کو دیکھنا آبادی ہے۔ صحابہ کرام نماز کی نیت کر کے آپ کو دیکھتے رہے، کیا سا رخ زیبا ہے، کیا پڑھ رہے ہیں، کیسے رکوع کرتے ہیں، کیسے سجود کرتے ہیں، وہ دیکھتے تھے، دیکھ کے بتاتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اگر گھر میں ہے، بیمار ہے اور ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، آپ نے پردہ سرکایا۔ جناب انس فرماتے، امام بخاری لکھتے ہیں ہم سب نے دیکھنا شروع کر دیا، نماز میں دیکھنا شروع کر دیا، اور قریب تھا نمازیں توڑ دیتے۔ اتنا کچھ ہوا بھی نماز قائم ہے۔ کچھ نادان کہتے ہیں ان کا خیال ہے تو نماز خراب ہو جاتی ہے، یہاں تو دیکھنے سے نہیں خراب ہوتی، خیال سے کیسے خراب ہوگی؟ اور شوافی کے نزدیک، امام شافعی کے جو پیروکار ان کے نزدیک نماز کی نیت کرنے کے بعد امام کو دیکھنا چاہیے۔ پڑھو کتابیں۔ شافعیوں کے نزدیک نماز کی جب نیت کر لیں، اللہ اکبر کے آنکھ باندھ لیں تو پھر امام کو تکیں۔ شافعی وہ حدیث سے حوالہ لیتے ہیں کہ صحابہ کرام نماز میں حضور پاک کو دیکھا کرتے ہیں۔ اگر ہم دائیں بائیں دیکھیں ہمیں ویل کی تنبیہ ہے، اور اگر آسمان کی طرف دیکھیں تو نظر اچک لینے کی وعید ہے۔ اب شان مصطفیٰ دیکھو، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو۔ آپ مسجد قبلتین میں نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھاتے پڑھاتے رخ زیب مبارک آسمان کی طرف کیا، اور قلب منور میں خیال آیا یا اللہ قبلہ خانہ کعبہ بنا دے تیری مہربانی۔ یہ خیال کیا، آپ نے رخ زیبا آسمان کی طرف فرمایا تو رب کائنات نے اس دیکھنے کو دیکھا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کو دیکھا، اور فرمایا قد نرا تقلب وجهك فی السماء، اے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنا چہرہ پھیر کر
آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ہم آپ کا رخ زیبا دیکھ رہے ہیں. پڑھو قرآن دوسرا پارہ پہلا رکوع آئے گا, 154 نمبر آیت آئے گی, اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کیا بیان فرما رہا ہے. صدقے جائیں, کیا شان ہے ہمارے آقا اور مولا کی. اللہ فرماتے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. پہلا پارہ دوسرا پارہ اور آیت مبارکہ میں 144. قد نرا تقلب, we observed, we have seen, you are looking towards sky. اے محبوب ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ آسمان کو دیکھ رہے ہیں, ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں. کیا بات ہے بھائی. فرمایا ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ آسمان کو دیکھ رہے ہیں, اور دیکھ کیوں رہے ہیں؟ آپ کے قلب منور میں خیال آ رہا ہے کہ قبلہ ہمارا خانہ کعبہ ہونا چاہیے. اللہ نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ, اے محبوب ہم پھیر دیں گے, ہم پھیر دیں گے. آپ نے پھر تکا, یا اللہ پھیر دیں گے, کیا ہوا ابھی پھیر دے. یا اللہ تو فرماتا پھیر دیں گے, میں یا اللہ چاہتا ہوں ابھی پھیر دے. تو فرمایا فولی وجهك شطر المسجد الحرام, اے محبوب ابھی پھیر لو, ابھی پھیر لو. تو آپ نے نماز کے دوران ہی رخ زیب مبارک خانہ کعبے کی طرف کر لیا. یہ کیا ہے؟ قرآن. قرآن کیا ہے؟ معجزہ. اور اس معجزے میں کیا بیان ہے؟ آپ کا تکنا. معلوم آپ کا تکنا بھی معجزہ ہے. اوپر تکے تو معجزہ, نیچے تکے تو معجزہ. رات کو سوئیں, رات کو سوئیں. کس لیے سوئیں؟ کیوں سوئیں؟ ہاں آپ کیوں سوتے ہو؟ تھکاوٹ ہو گئی ہے. اچھا تو حضور تھکاوٹ کے نہیں سوتے تھے, آپ اس لیے سوئے کہ میرے غلاموں کو سونے کا طریقہ آ جائے, کہ کیسے لیٹتے ہیں, کیسے سوتے ہیں, کس انداز سے سوتے ہیں, کیسے اپنے جسم پر دم کرتے ہیں, کیسے وضو کرتے ہیں, کیسے دائیں بائیں دیکھتے ہیں, پاؤں مبارک کدھر ہوتے ہیں اور سر انور کدھر ہوتا ہے. وہ اس لیے لیٹے سوئے تاکہ میرے غلاموں کو سونے کا طریقہ آ جائے. وہ سونے کے لیے سوئے نہیں تھے کہ ان کو نیند آتی تھی. وہ آپ فرماتے اینان و تنامان ولا ینام قلبی, صحیح بخاری سے. آپ فرماتے میری آنکھیں سوتی, میرا دل جاگتا رہتا. ان کو سونے کی حاجت نہیں تھی. اگر فرشتے نہیں سوتے تو آپ بھی نہ سوتے, اگر وہ نہ سوتے تو ہم کیا کرتے پھر؟ آپ اس لیے سوئے تاکہ میرے غلاموں کو سونے کا طریقہ ہے. کیسے وضو کرتے ہیں, کیسے رات کو سوتے ہیں, پاؤں کدھر ہوتے ہیں, منہ کدھر ہوتا ہے. اور امام رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب رات کو سویا کرتے تھے تو اپنا نقشہ ایسے بنا جیسے محمد کا لفظ بنتا ہے. ایسے کر کے ایسے کرتے تھے, میم بن جاتی, اس کی ہے سے بن جاتی تھی, پھر یہ میم بنتی تھی, پھر دال, ایسے کر کے. لیٹنا بھی اس میں مبارک کی طرح ہوتا تھا. اور جب آپ کا دنیا سے جانا ہوا تو مصر کے ایک بزرگ کو خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا. تو آپ تشریف رکھتے ہیں, تو پوچھا حضور آپ اس انداز میں بیٹھے ہیں؟ فرمایا ہمارا غلام احمد رضا آ رہا ہے, ہم اس کے انتظار میں بیٹھے. جمعے کا دن تھا اور جمعے کی نماز کا وقت تھا. ادھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے تھے, ادھر امام رضا رحمۃ اللہ کا روح پرواز کر رہے. وہ ایسے سوتے. آپ اس لیے نہیں سوئے کہ آپ کو سونے کی حاجت تھی, اسے سوئے تاکہ میرے غلاموں کو سونے کا طریقہ آ جائے. اچھا اب سوئے, رات کو سوئے, رات کو سوئے, لیٹے, آرام فرمانے لیٹے. اور تہجد کے وقت اٹھے. جب اٹھے تو اللہ نے دیکھا, آپ کے اٹھنے کو دیکھا. جب اٹھنے کو دیکھا تو وہ دیکھنا بھی رب نے قرآن میں بیان کر دیا. فرمایا الذی یراک حین تقوم, اے میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ اٹھتے ہیں میں آپ کو دیکھتا ہوں. ان کا تو اٹھنا بھی معجزہ ہے, ان کا دیکھنا معجزہ ہے. اچھا اب آپ نے آسمان کی طرف دیکھا,